الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي اللہ بأمرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا دوسرا حکم بھیجے، بے شک خدا ہر بات پر قادر ہے۔ یہودی اور مسلمان دونوں جو ہے وہ مدینے کے اندر ایک ہی شہر میں جو ہے وہ رہتے تھے، لیکن اس وقت تک ظاہری اسباب کے اعتبار سے مسلمانوں کے غلبے کی صورت ظاہر نہ ہوئی تھی، اور مسلمان جو ہے ایک طرح سے جو ہے وہ کمزور جو ہے وہ قوم تھے اس وقت تک۔ جیسے جیسے وقت گزرا مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہوتا رہا، اور یہ جو حکم اس آیت کے اندر آیا ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ معاف کر دو اور درگزر کرو، گویا صبر سے کام لو، اور یہی حکم مکی دور کے 13 سالوں کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، اور جو ہے تمام صحابہ کو دیا گیا تھا، ایون اپنے بچاؤ میں اپنے سیلف ڈیفenس کے اندر بھی ہاتھ اٹھانے کا ان کو جو ہے حکم نہیں تھا۔ یہودیوں کے اندر 3 نام جو ہیں وہ آتے ہیں، حی بن اخطب، ابو یاسر بن اخطب اور کعب بن اشرف۔ یہ تینوں جو ہے مسلمانوں کے شدید دشمن تھے اور حاسد تھے، اور جو ہے زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یعنی کعب بن اشرف کے بارے میں یہ آیت حاصل ہوئی، اور جو ہے کچھ کہتے ہیں کہ حی بن اخطب یا ابو یاسر بن اخطب کے بارے میں یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ اچھی طرح پہچان گئے تھے، جیسا کہ اس آیت کے اندر آیا ہے کہ اپنے حسد کی وجہ سے انہوں نے جو ہے ان کا انکار کیا کہ یہ عرب میں سے کیسے آ گئے، یہ جو ہے امیین میں سے کیسے آ گئے، یہ بنی اسماعیل میں سے کیسے آ گئے، یہ ہم میں سے کیوں نہ آئے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہ آئے۔ اس حسد کی بنا پر ان کو جھٹلا دیا تھا، اور یہ بات کئی دفعہ قرآن کے اندر آ چکی ہے سورہ بقرہ میں اب تک، کہ وہ ان کو اچھی طرح پہچان گئے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو ہے اور ان کی پیشن گوئیاں واضح طور پر تورات کے اندر موجود تھیں۔ اب جو ہے انہوں نے کیا کہتے ہیں اسلام کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا تو دیا، لیکن اب ان کے اندر یہ حسد بڑھتا رہا کہ مسلمان کس طرح ہدایت پر آ جائیں، تو یہ اچھی طرح سے چاہتے تھے کہ کسی طرح سے مسلمان جو ہے وہ مرتد ہو کے واپس اپنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کفر اور شرک کے اندر دوبارہ سے پڑ جائیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہی ان کو حکم دیا کہ صبر سے کام لیا جائے، اور جو ہے ایک وقت آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس حکم کے اندر تبدیلی فرما دیں گے، اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی زندگی کے اندر جو ہے پھر غزوات اور جو ہے مہمات جو ہے وہ شروع ہوئیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو جو ہے وہ کارروائی کرنے کی اجازت جو ہے وہ مل گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں میں کسی بھی قسم کی حسد اور جلن جو ہے دین کے معاملے میں نہ آئے، اور ہم جو ہے مکمل جو ہے وہ اسلام کے اندر شامل ہو جائیں۔ یا اللہ پاک ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، اور ہم کو ہر اس برائی اور نافرمانی سے بچا لے جو کہ اہل کتاب اور مشرکین نے کی۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔